اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کی پکڑ کے منکر ہیں، سو اس ملک میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی۔ ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیسی تھی میری سزا۔ تیرے پروردگار کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے کہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ خدا کے فرشتوں کو اس کے شریک ٹھہرا کر یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ عرش الہی کے حاملین اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں۔
بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان کو اے پروردگار برے اعمال کے نتائج سے بچا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن جن کو تو نے برے اعمال کے نتائج سے بچا لیا تو وہی ہیں جن پر تو نے رحم فرمایا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ اس سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان منکروں کو تو وہاں منادی کی جائے گی کہ اس وقت جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے، خدا کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم رعونت کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی دی، سو مر کر جی اٹھنے کے بارے میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ چنانچہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کہ یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب دیا جائے گا تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جائیں تو تم مان لیتے تھے۔ سو اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر ہی کے اختیار میں ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ اس سے یاد دہانی البتہ وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ سو رجوع کرنے والو تم اللہ ہی کو پکارو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ عالی مرتبت ہے، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، جس دن وہ خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا يقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ ان کو اس آفت کے دن سے ڈراؤ اے پیغمبر جو قریب آ لگی ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ پھر اس کے حضور کوئی کیا سفارش کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب بھیدوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے قوت میں بھی اور ان آثار کے لحاظ سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھے جو انہوں نے زمین میں چھوڑے ہیں۔ پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور ایک واضح حجت کے ساتھ بھیجا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، لیکن ان منکروں کی یہ تدبیر بالکل رائے گاں گئی۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر فرعون نے درباریوں سے کہا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور اپنی مدد کے لیے اب وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں فساد نہ پھیلا دے۔ موسیٰ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، میں نے ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا
اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ یہی موقع تھا کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن نے، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ خدا کے بندو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو جس عذاب کی وعید وہ تمہیں سنا رہا ہے اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا۔ یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو بامراد نہیں کرے گا جو حد سے گزرنے والا ہو، سخت جھوٹا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے کہ ملک میں تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی چاہیے، اور تم کو وہی راہ دکھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور ان لوگوں کا حال ہوا تھا جو ان کے بعد ہوئے، اس لیے کہ رسولوں کی تکذیب کے بعد
وہ اسی کے مستحق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہو تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اسی طرح نہایت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے ان کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے، اور اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھے ہوئے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں، وہ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے۔ اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ فرعون نے پھر مداخلت کی اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو کہ میں اطراف میں پہنچوں، آسمانوں کے اطراف میں، پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ اس نے ایک تدبیر کی تھی اور فرعون کی یہ تدبیر بھی غارت ہو کر رہی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی
اور کہا میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہی ہے، اور وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ تو اسی کے برابر بدلہ پائے گا، مگر جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جو بہشت میں داخل ہوں گے، جس میں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ میری قوم کے لوگوں، کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں خدا سے کفر کروں اور ان چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں خدائے عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو ان کو نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہوں گے۔ سو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ باللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگران ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ چنانچہ اس کو تو اللہ نے ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا، مگر فرعون والوں کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا، دوزخ کی آگ کہ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اس دن کا خیال کرو جب یہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تو جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، پھر کیا آپ لوگ اس آگ کا کچھ حصہ بھی ہم سے بٹائیں گے؟ وہ جو بڑے بنے رہے جواب دیں گے اب تو ہم سب اسی میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے دروغاؤں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے کسی ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں آتے تو ضرور رہے۔ دروغے کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار اس دن بالکل صدا بصحرا ثابت ہوگی۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی، یقین رکھو ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھیوں کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازماً مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کچھ بھی نفع نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ فرعون غرقاب ہوا، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور عقل والوں کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا تھا۔ اس لیے ثابت قدم رہو اے پیغمبر، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکال رہے ہیں، ان کے دلوں میں تو صرف بڑائی کی ہوس سمائی ہے جس کو وہ کبھی پانے والے نہیں ہیں، سو ان سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگتے رہو، وہی در حقیقت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ انہیں تعجب ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ایمان والے اور نیکوکار اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ لوگو تم بہت کم سوچتے ہو۔ یہ بالکل قطعی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندگی سے گریزاں ہیں۔ اور تمہارا پروردگار کہہ چکا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری التجائیں قبول کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ غرور کے مارے میری بندگی سے سرتابی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون ذلكم اللہ ربکم خالق كل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون لوگو، اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے تاریک بنایا تاکہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے ہوتے رہے ہیں جو تم سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مستقر اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت گری کی تو تمہاری صورتیں نہایت عمدہ بنائیں اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو پکارو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے، جہانوں کا پروردگار۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ مجھے تو اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ نہیں، میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو وہ بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم کو مہلت دیتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور کسی کو وہ مہلت دیتا ہے کہ تم ایک مقرر مدت پوری کر لو، اور یہ سب اس لیے
کہ تم حقائق کو سمجھو، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ تم نے دیکھے نہیں یہ لوگ جو ان سب حقائق کو دیکھتے اور اس کے باوجود اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ یہی جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو جھٹلا دیا اور ان صحیفوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، سو ان قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، یہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے مقابل میں شریک ٹھہراتے تھے؟ یہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، نہیں بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہیں رہے۔ اللہ اس طرح ان منکروں کے حواس گم کر دے گا کہ مانیں گے بھی اور انکار بھی کریں گے۔ ارشاد ہوگا کہ تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ زمین میں ناحق ریچھتے پھرتے رہے اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ یہ نہیں مان رہے اے پیغمبر تو صبر کرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر جس عذاب کی وعید ہم انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، بہر کیف ان کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تمہیں سنا دیے ہیں اور وہ بھی جن کے حالات ہم نے تمہیں نہیں سنائے۔ ان میں سے کسی رسول کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کوئی نشانی لے آئے، اس لیے انتظار کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے گا
تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہی اہل باطل خسارے میں ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ لوگوں نشانیاں مانگتے ہو تو ذرا یہ نشانی بھی دیکھو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ ان میں سے کسی سے سواری کا کام لو اور کسی کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے دوسری منفعتیں بھی ہیں۔ یہ اس لیے بھی پیدا کیے گئے کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ تم اگر غور کرو تو صحراؤں اور سمندروں میں تم ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو، وہ اپنی اور بھی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ نہیں مانتے تو کیا یہ اس ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ اپنی قوت کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں بڑھ کر اور زمین میں اپنے آثار کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، تو ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام بھی نہیں آئی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ چنانچہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم خدا کے شریک ٹھہراتے تھے۔ پر جس وقت ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کا یہ ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور جو منکر تھے وہ اس وقت خسارے میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. یہ سورہ ہا میم ہے. یہ خدائے رحمان الرحیم کی تنزیل ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے عربی قرآن کی صورت میں، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی. ان پر افسوس، ان کی اکثریت نے مگر اس سے منہ موڑ لیا ہے، لہٰذا سن کر نہیں دے رہے ہیں، اور بڑی رعونت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، اور جو کچھ ہمیں سنا رہے ہو ہمارے کان اس سے بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے. سو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ان سے کہہ دو مجھے کیا کرنا ہے، میں خدا نہیں ہوں کہ تم پر عذاب نازل کر دوں. میں بھی اسی طرح ایک انسان ہی ہوں جیسے تم ہو. مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اپنا رخ سیدھے اسی کی طرف کیے رہو اور اس سے مغفرت چاہو. اور سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کا جو حق ان پر عائد ہے اسے ادا نہیں کرتے، اور یہی آخرت کے منکر ہیں. ان میں سے البتہ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے یقیناً ایسا صلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ان سے پوچھو کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو
جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے جہانوں کا پروردگار، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس پہ برکتیں رکھ دیں، اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں ودیعت کر دیں۔ یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ چکا تھا اور اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا، سو اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تعمیل کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں میں ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ یہ خدا عزیز و علیم کا منصوبہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں تو کہہ دو کہ جیسی کڑک عاد و سمود پر ہوئی تھی، میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں جب ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے رسول ان کے پاس آئے کہ انہیں ہر پہلو سے سجھا دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو فرشتے اتارتا، اس لیے ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ سعاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہے؟ اس طرح بڑے بن بیٹھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، سو ہم نے نحوست کے چند دنوں میں ان پر سرما کی تند ہوا بھیج دی تاکہ ان کو اسی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کر دینے والا ہوگا، اور وہاں ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ رہے سمود تو ہم نے ان کو بھی ہدایت کی راہ دکھائی، مگر انہوں نے ہدایت پر اندھا بن کر رہنے کو ترجیح دی، سو ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ دبوچا، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ
النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وقت آ جائے گا کہ دوزخ تک آ پہنچیں گے تو جو کچھ یہ کرتے رہے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر اس کی گواہی دیں گے۔ یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہم کو اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ اس طرح گواہی دیں گے۔ اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسموں کے رونگٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ بھی ان بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا تھا جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ سو اگر یہ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی، اور اگر یہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے، تو ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہوں نے ان کو خوشنما بنا کر دکھائی، اور بالآخر وہی بات ان پر بھی پوری ہو کے رہی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہوئی۔ یقیناً یہ خسارے میں رہنے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم ان منکروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ضرور اس کا ان کو بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ ان کے لیے ان کے اس جرم کی سزا میں کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے، اسی میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ وہاں یہ منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان ذرا دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے، اس کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر جو بڑا ہی بخشنے والا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین
اب برائی کے درپے ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لوگو، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر یہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے ذوق و شوق کا یہ حال ہے کہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے جان پڑی ہے، پھر جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں جو لوگ کجروی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سو فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اسے کسی بات کا کھٹکا نہ ہوگا۔ لوگو، تم جو چاہو سو کرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ جو تم کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ جن لوگوں نے خدا کی اس یاد دہانی کا انکار کر دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلا لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سراسر حکمت ہے،
ستودہ صفات ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے، لیکن یہ بے خوف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار مغفرت والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ ہم اگر اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے اور ان کے اوپر یہ ایک حجاب بن گیا ہے۔ یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اس سے نجات کے لیے یہ خدا کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہی کا بھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے۔ یہ اپنے شریکوں کے بل پر
اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ مصیبتوں کا آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور و استکبار سے منہ موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں، انہیں ہم قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں۔ سنو
وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔